مشاہداتی علم تھا، عصری علوم. پتہ چلا دنیا میں خلافت کے لیے آپ کو دینی علوم سے زیادہ عصری علوم کی ضرورت ہے. اگر دنیا میں حکمرانی چاہتے ہو، بادشاہت کے لیے علم آدم الاسماء، وہ عصری علوم ہے. یہ جو چیزوں کے جس کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، ان علوم کی ضرورت ہے. تو وہ مجھے پیچھے بات کر رہا تھا نا کہ اس سے اگر ہم غافل ہو گئے، یاد رکھو یہ ہم خلافت کے مستحق نہیں رہیں گے. خلافت علیہ و خلافت صغرا، کبرا و صغرا، امامت کبرا و امامت صغرا. آج ہمیں اس امامت کی ہماری قدر نہیں ہے نا، ہر مسجد میں دھکے پڑتے. کیوں؟ یہ آپ کے علم کو، میرے علم میں ہمارے اکابر تشریف فرما، اتنے بڑے بڑے صاحب علم لوگ، ان کو کیا پتہ یہ صاحب علم ہے کہ ان کو جناب فتاویٰ کی کتابیں بھی یاد ہیں، تو ان کو بخاری بھی یاد ہے، تو ان کو شروحات بھی یاد ہے، تو شامی کے جزیات بھی یاد ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو جناب یہ کمپیوٹر تھوڑا سا آتا ہے، یہ انگلش کے 2 لفظ بول لیتا ہے، اگر 2-4 لفظ بول لے اور موبائل اور تھوڑا سا ایسی پوسٹ وغیرہ بنا کر، یہ بڑا عالم ہے، چاہے اس کو کک نہ آتا ہو. اس کو امامت مل جاتی ہے یا نہیں مل جاتی؟ وہاں لوگوں کے ہاں عزت، امامت سے مراد عزت، مقام. اور یہ بہت ضروری ہے. مسلح پہ کھڑا ہونے والا امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے جس کے لوگ اقتدا کریں. یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہر مسلح پہ کھڑا ہونے والا واقعتاً امام ہے. حالانکہ آج مسلح پہ کھڑا ہونے والا وہ پچھلی پوری صف کا مقتدی ہوتا ہے، وہ امام نہیں ہوتا. اللہ کریم ہمیں حقیقی امام بنائے. دیکھو میں عرض کیا کرتا ہوں، حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، انما بعثت معلما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے. تو ان کے وارث ہر جگہ استاد کیوں نہیں بنتے؟ 40 اسباق کی طرف آ جاتا ہوں. چلو ابھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی وہ بحیثیت معلم اب مبعوث ہوئے ہیں. اب استاد تھے تو ان کے وارث بھی کیا استاد نہیں ہیں قوم کے؟ تو ہم ہر جگہ استاد بننے کی بجائے کیوں نوکر اور ملازم بن جاتے ہیں؟ آج اگر ہم مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی نا، ہمارے فاضلین الحمدللہ اب تو سینکڑوں میں ہو گئے، تو ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھی مسجد والے اگر کچھ کہتے ہیں نا تو اس میں قصور تمہارا ہے، مسجد والوں کا قصور نہیں ہے. تم جا کر ان کے استاد کیوں نہیں بنے؟ انہوں نے تمہیں مسجد میں امام رکھا تھا کہ تم ان کے واقعتاً امام بنو، استاد بنو، اور تم جا کر کیا ہو گئے؟ مقتدی ہو گئے. ایک کو دیکھ رہے ہو، دوسرے کو دیکھ رہے ہو، یہ چودھری صاحب کیسے چاہتا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، یہ اس کی منشا کے مطابق چلتے ہو. تم جاتے ہی کسی کو دیکھے بغیر اگر کام استاد بن جاؤ، ان کا دورانی قضا صحیح کرایا، ان کی نماز صحیح کرائی، ان کا وضو صحیح کروایا، ان کو کچھ جو ان کی وہاں کی ضروریات ہے، تجارت سے متعلقہ ہے، کچھ ان کو معلومات فراہم کی. آپ دیکھ رہے ہیں بغور میرے حلقے میں کیسے لوگ ہیں، ان کی ضروریات کو لے کر آپ ایک ٹاپک بنا لیتے ہیں، اس کے اندر گفتگو کرتے ہیں، ان کو سکھا دیتے ہیں. آج بھی واللہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو مقتدی نہیں بلکہ انسان کا سچا خادم بنا دیتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں اسی دنیا میں مثال ہے نا. ہمارے حضرت جی کو لے لیجئے، حضرت جی مفتی حسن صاحب ہیں، حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو لے لیجئے، وہ بھی تو ایک مولوی ہے نا، لیکن ان کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا کہ وہ استاد بن گئے ہیں، استاد الکل ہو گئے ہیں. اس وقت کام کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کام کے بغیر ہم استاد بن جائیں، ہم امام بن جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ہر امام جس مسجد میں جاتا ہے وہاں آدھا گھنٹہ کم از کم اس کا محاسبے کا، مراقبے کا ہونا چاہیے کہ یہ سوچے کہ مجھے میری مسجد میں کس طرح کے لوگ ہیں اور کون کون سی غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں. ایک یہ کہوں اے چودھری صاحب بھی غلط، اے بھی بہت متکبر ہے، یہ حرام خور ہے، یہ سود خور ہے، اس کہنے سے کیا اصلاح ہو جائے گی؟ بھائی آپ نے دیکھا یہ میرے چودھری صاحب مسجد کے سود خور ہیں، آپ اس کو سود خور کہنے کی بجائے آپ بڑی حکمت سے بات لگانے کی بجائے، بسا اوقات ہم
بات کرتے ہیں نا ممبر پہ، تو اس میں ہماری نیت میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ آج سنانی ہے اس کو. جو بات آپ اس نیت سے لے کر آؤ گے نا، یاد رکھو اس سے خیر نہیں شر ہی پھیلے گا. جب تک اندر اصلاح کی نیت نہ ہو، ہمارا پورا جو وہ ہمارا کیا کہتے ہیں، گن کے پیچھے لگاتے ہیں، گن کے ساتھ گولیاں جس میں رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، میگزین میں سارا بھرا ہوتا ہے کہ آج فلاں آدمی ہے، میرا پورا خطبہ اس کے خلاف ہوگا. تو اس سے کیا اصلاح پھیلے گی جب تک ہمارے اس میگزین میں ہم کیا نہ کریں. اگر کسی سے اختلاف بھی ہے اس کو پس پشت ڈال کر اصلاح کی نیت ہو. آپ نے دیکھا ایک کوتاہی ہے، یہ صرف انہی مقتدیوں کے ساتھ نہیں، شاگردوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. آپ جہاں استاذ ہیں، بہت سارے مدرسین بھی ہوں گے، جب تک آپ ان کی اصلاح کی نیت سے نہیں کہیں گے ان کی اصلاح نہیں ہوگی. اگر آپ کسی کو نیچا کرنے کے لیے، کسی کو زیر کرنے کے لیے، کسی کو جملے کسنے کے لیے، تو اس سے اصلاح کی بجائے بگاڑ پیدا ہو جائے گا. کہتے ہیں جی بات تو میں نے صحیح کی ہے. بھئی بات صحیح کرنے کا طریقہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے، انداز بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے. اکیلی حق بات تو کافی نہیں ہے. ہاں جیسے حضرت استاد جی نے بات نقل کی ہے غالباً علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی، کہ جب تک 3 حق نہ لگے ہوں اس وقت تک بات اثر نہیں کرتی. بات بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، اور غالباً وقت بھی حق ہو. نیت 3 حق نہ ہو تو وہ بات اثر انداز نہیں ہوتی. تو یہ بات صرف پڑھنے کی نہیں ہے، اپنانے کی بھی ہے. میں بات جو بھی کروں وہ کسی کو لگانے کے لیے نہیں، اصلاح کی نیت سے ہو. اور دوسرا یہ کہ ہم اس جو بھی بات کرنے جا رہے ہیں، مسجد کے اندر کام کر رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ بھائی میرے اس مسجد میں ماحول میں کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے مطابق کام کر لیا جائے. کچھ کام تو ایسے ہیں جو ہر مسجد میں کرنے کے ہیں بلا امتیاز. وہ کیا، یہ وہ کام ہے سارے الحمدللہ جو ہم نے، وہ جامعۃ الحسن تو اب بنا نا، کام اس سے پہلے کا. یہ جو کتاب ابھی لے کر ہے نا ملا صاحب، یہ جامعۃ الحسن بننے سے پہلے کی ہے. پہلے یہ کتاب وجود میں آئی تھی. میں ایک مسجد کا امام ہوں، امام تو نہیں ہوں، خطیب ہوں. امامت سے میں نے شروع میں معذرت کر لی تھی کہ میں امامت کا مستحق نہیں ہوں، اہل نہیں ہوں. تو میں خطابت کر لوں گا، صرف جمعہ کا خطبہ، درس حدیث حسبتاً للہ اس وقت ساتھ رکھ دیا تھا، اور ساتھ تعلیم بالغاہ کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ترجمہ قرآن کریم کے عنوان سے رکھ لیا تھا. تو اس وقت میں مدرس تھا ایک مدرسے میں، تو اس مسجد کے اندر یہ کام کرتا تھا. تو اللہ کے فضل سے وہاں یہ سوچتے تھے کہ میری اس مسجد میں یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ وہ ہیں جو خود مجھ پر آپ بیتی سنا رہا ہوں، آپ بیتی ہے. یہ وہاں سوچتے تھے کہ ان مسجد میں کس طرح کے لوگ ہیں، ان کو کیسی کیسی چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے سب سے تو ہم نے شروع کیا کہ جی ان کا جو نا وضو سنت کے مطابق، وضو اکثر غلط کرتے ہیں لوگ، پتہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات غلط کرتے ہیں، موٹی موٹی اس کی چیزیں وہ وضو کی بیان کرنا شروع کی. 2 سے 3 منٹ 2 سے 3 منٹ وہ بات. پہلے تو کچھ دن 2-3 لوگ 4 لوگ بیٹھے، آگے بتایا یار یہ کل مولوی صاحب نے یہ بات کی، 8 10 15 20 50 60. تو وضو کا طریقے سے شروع کیا، بڑا پسند آیا. جی مولوی صاحب یہ جو آپ نے وضو کا طریقہ بیان کیا نا، اس کو چھپوا نہ لیں. چھپوا لیتے ہیں جی. اس میں بنیاد ہم نے وہ کتابوں سے جیسے ہوتا ہے، چونکہ ہمارا فتوے سے زیادہ ہوتا تھا مفتی لگا ہوا نام کے ساتھ، تو الحمدللہ اردو فتاوی میں جانتے ہیں حضرت، تو یہ ساری چیزیں ہیں بکھری ہوئی، ان سب کو اکٹھا کر لیے. کوئی اپنے مسئلے تو بنا نہیں سکتا انسان، اپنے اکابر کے ہیں سارے، وہ اکٹھا کر کے کتاب بن گئی جناب. وہ چلنا شروع ہو گئی، ایک گئی دوسری، جماعتیں آنا شروع ہوئی. الحمدللہ اس کا 7واں ایڈیشن اب نکل چکا. اچھا جی دوبارہ نماز کی طرف آ جاتے ہیں. نماز ہو گئی، نماز کا طریقہ پسند ہوا، جی اس کو نہ چھپا لیں.
یہ تو بڑا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آج تک نماز کا یہ طریقہ. اچھا ہم تو یہی غلطیاں کرتے تھے, نماز چھپ گئی. پھر اس کے بعد کیا کریں؟ پھر ان کو حدیث کی طرف, ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حدیث کے, پہلے اس کے فضائل سنائے, 40 حدیث یاد کرنے کے فضائل کے. پھر اس کے ساتھ ایک دعا جوڑ دی جو ہمارے روز مرہ کی دعاؤں میں ہے کہ ہم دعائیں زندہ ہوں, اس پر مستقل خطبہ جمعہ بھی ہوتا رہا. وہ پھر اس کے ساتھ ایک عقیدہ جوڑ دیا. انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے کہ المحند اور المفند, اس کی تلخیص آسان الفاظ میں جو ہمارے اکابر کا ہے, اس میں نام نہیں کسی کا لیا. ہمارا مزاج ہے کہ اس زمانے میں نام لیے بغیر کام کرنا چاہیے. صدر صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے, مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے. فرمایا یہ لفظ دیوبندی میں اپنے نام کے ساتھ لگاتا تھا. تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہ دیوبندی وہ تو اس لیے لگاتے تھے کہ دیوبند میں پیدا ہوئے تھے. مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا, والد صاحب نے فرمایا اس سے حزبیت کی بو آتی ہے, اسے الگ کر دو. میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں, شاید کچھ محسوس نہ کر دیں, ہمارے پرانا مزاج سے ہٹ کر ہے کہ اس وقت جس ماحول میں رہتا ہوں نا, فری ٹاؤن میں, لوگ ہر طرح کے لوگ ساتھی دیکھتے ہیں, آتے ہیں, ہر طبقے کے لوگ اللہ کا شکر ہے آتے ہیں, ملتے ہیں. ان کو تو نہیں پتا تھا, لیکن اس زمانے میں جو گفتگو سننے میں آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا ایلیٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ جی جڑا دیوبندی تے بریلوی جڑے بندے نے اے نا لے لینا وہ تو بیان میں کدی دوبارہ سنیا ہی نہیں. یہ فرقوں میں بانٹنے والے مولوی ہیں. ان کو ذہن یہ دے دیا گیا کہ جی فرقوں میں تقسیم کرنے والے وہ 2-3 کھڑے ہوئے نا, مرزا جہلمی جیسے, انہوں نے کہا یہ فرقوں میں بانٹنے والے یہ ملا ہے. اب یہ بات جو ہماری کبھی طرح امتیاز ہوتی تھی کہ ہم اپنے اکابر, اس نے بابوں کا نام دے کر وہ کہتے ہیں اکابر قرآن و سنت کہاں گئے؟ انہوں نے اکابر کو بابوں سے جوڑ دیا, اور اس نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا, اسی پسٹل کو, اور تمہارے کروڑوں لوگ اس کے فالورز ہیں اس وقت. اس نے ذہن چینج کر دیا کیونکہ وہ ان کی لسان میں بات کرتا ہے, لسان قوم میں بات کرتا ہے مرزا جہلمی, تو لوگ اس کو لے رہے ہیں. ہماری بات کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس قوم کی لسان نہیں, ہم کہتے ہیں یہ کافروں کی زبان ہے, ہم نہیں بولتے. ٹھیک ہے, تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم اگر بار بار کہیں گے نا ہمارے اکابر, ہاں خصوصی مجالس کے اندر تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت والجماعت جب بھی اطلاق ہوگا اس کا اولین مصداق وہ ہمارے اکابر ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن کیا یہ ہر جگہ لفظ کہنا ضروری ہے؟ یا میں کہوں ہر جگہ میں دیوبند ساتھ ضرور لگاؤں؟ بھئی دیوبند کا جو اصل موقف ہے اس کو پیش کرو, ان کے فرامین کو پیش کرو. ایسی بات نہ کہو اس لیے کہ باہر فضا تمہارے مخالف ہے. ہم بسا اوقات مجھے جلسوں میں بھی آنا جانا رہتا ہے, وہاں خطبہ حضرات بھی تشریف لائے ہوتے ہیں, تو وہ جو اس طرح کی جب گفتگو کرتے ہیں نا, تو جہاں میں سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں ماحول میں, وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کے جائیں, یہ مولوی فرقوں میں بانٹنے والا ہے. آپ اپنے اکابر کی بات کر لیں, جب اسے پتہ اس وقت پتہ چلے جب اندر سے وہ دیوبندی ہو چکا ہو. اس وقت کام جو ہے نا وہ دیمک کی طرح کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے سارے اکابر کے جو بھی نظریات ہیں, عقائد ہیں, وہ آپ ان کے اندر جو ہے نا وہ انجیکٹ کر دیں, اور اس کے بعد ان کو پتہ ہو کہ میں کیا ہوں. تو اس میں 40 عقائد کی بات کر رہا تھا, وہ 40 عقائد آپ دیکھ لیں المحند المفند میں الحمدللہ وہ تفصیل کے ساتھ ہے, اس کی تلخیص آ گئی اور نام لیے بغیر. اور چوتھی چیز آگے 2 فقہی مسئلے جو ہماری عام ضرورت کے ہیں, اور ایک من گھڑت بات. بہت ساری بے سروپا باتیں چلی ہوئی ہیں, اور میری اس کتاب کی سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے نا من گھڑت بات سے ہوئی ہے. یہ جو آخر میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں نا, تو سب کوئی کتاب خریدتا ہے پہلے وہ چونکہ ایک صدر کی 40 من گھڑت باتیں پڑھ جاتا ہے. کئی جگہ سے مجھے فون ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 40 اسباق سب سے پہلے
اپنی مسجد کی ضرورت کو سمجھ کر، اس وقت مدرسہ نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں کہ جی مدرسے سے اس سے وہ کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہمارا جامعۃ الحسن، اس کی بنیاد یہ 40 اسباق کتاب ہے. یہ بنی، اتنا رجوع اللہ کا شکر ہے اس سے لوگوں کہ اپنی مسجد میں نے شروع کی. یہی 40 احادیث 40 دعائیں ایک ایک کر کے، شروع میں 80-90 لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. 80-90 لوگ، اور سارے بابو ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، بعض ایس پی ریٹائر تھے، کچھ اس طرح کے لوگ. انہوں نے پڑھنا شروع کیا، چونکہ کسی بات نہیں کی کسی فرقے کی. میرے آقا کے فرامین نے پڑھتے جاؤ، دعائیں ہیں، وہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کا نام نہیں ہے. 80-90 لوگ. دوسرے سال کے اندر اس دوران جو کوئی تبلیغ والے آئے، جماعت والے آئے، انہوں نے کاپی دیکھی، بڑی پسند آئی. 1000 اس کی فوٹو کاپی نکل گئی تھی. جو آئے اتنی کاپیاں ہمیں بھیج دو. فوٹو کاپی کر چھپی نہیں تھی، حالانکہ 1000 کتاب چھپ سکتی ہے. 1000 اس کی فوٹو کاپی. اللہ کا شکر ہے تیسرے سال میں چھپوانی پڑی ہے. جب چھپائی تو اس وقت ہمارے کچھ ساتھی وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں جہاں جہاں ہماری کتابیں جاتی ہیں نا، جو ہمارے ریکارڈ میں ملک میں تقریباً 400-450 مقامات پر یہ باقاعدہ کلاس میں پڑھائی گئی. ہے تو لطیفے کی بات، پچھلے دنوں مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. یہ میرے تخصص کے ساتھی ہیں مفتی طارق مسعود صاحب. تو وہاں سے آئے تو یہاں میرے پاس ٹھہرے، آ کر مجھے کہنے لگے کہ آپ کی 40 اسباق 2 مرتبہ میں اپنی مسجد میں پڑھا چکا ہوں. یہ 40 اسباق، اور میں اب حوالہ لوگوں کو دیتا ہوں کہ اگر کسی امام نے شروع کرنا ہے تو اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. الحمدللہ الذی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں ناران کا غان ہے نا، تو ناران کی مرکزی مسجد ایک ہی ہے، وہاں بنوری ٹاؤن کے فاضل امام ہیں، ایک ہی بڑی مسجد ہے. اس میں ہمارا جانا ہوا مسجد میں نے دیکھا 40 اسباق پڑھی ہے وہاں مسجد کے اندر. تو میں نے جا کر دیکھا تو میں نے پوچھا یہاں کیسے آئی؟ انہوں نے کہا امام صاحب پڑھاتے ہیں. یہ امام صاحب یہاں مقتدیوں کو پڑھاتے ہیں، وہ پہاڑوں کے اوپر. تو الحمدللہ دیکھ کر بڑا اطمینان ہوا، خوشی بھی ہوئی کہ یہ ہے تو میرے سارے اکابر کا، بزرگوں کی توجہات کا صدقہ. لیکن مقصد اس کے پیچھے یہی تھا کہ میری قوم کو مثبت چیزیں جائیں. الحمدللہ اس سے ضروریات دین کا علم ان تک آ جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو پڑھاتے پڑھاتے فی سبیل اللہ پڑھاتے تھے. اچھا، شروع کے اندر اس کا ورقہ فوٹو کاپی کرواتا تھا، ایک قلم، وہ ورقہ، ایک فائل. جتنے نمازی ہوتے تھے جیب سے ان کو ہدیہ کرتا تھا. اس کا شروع میں معاون نہیں تلاش کیا کہ کوئی یہ معاون لے لے گا، اس کے پیسے وہ کر دے گا، اپنی جیب سے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ دی. اور آج اس کے چھپوانے والے، اس کا بھی میرا خیال 7واں یا 8واں ایڈیشن ہے ورک بک کا. وہ نکل رہی ہر سال. اسکولوں کے اندر بھی داخل ہوگی، کالجز کے اندر بھی داخل ہوگی. بحریہ ٹاؤن کی مساجد میں، پنڈی کا بحریہ ٹاؤن DHA، اس میں مجھے بتایا وہاں ہمارے عزیز ہے، ان کی مساجد میں یہ پڑھائی جا رہی ہے جہاں یہ ریٹائر فوجی جنرل کرنل ہوتے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں ایسی کتاب کی تلاش ہوتی ہے جس میں فرقوں کی بات نہ ہو. تو ہم صحیح بات کیوں نہ کریں؟ مثبت باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا. اختلافی باتیں تو ہماری کل کتنے اختلافی مسائل ہیں. چلو غیر مقلدوں کے، بریلویوں کے، جماعت اسلامی دوسرے تیسرے لے لیں تو کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 500. اور دینی مسائل تو ہیں لاکھوں، متفق مسائل. تو ان کو ہم پیش کریں. ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کام کا. اگر ہم پہلے ہی دن جو لوگ ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں نا، ان کو کہہ دیں کہ جی ہم تو پکے دیوبندی ہیں، ہم ایک، وہ کہیں گے یہ تو مجھے کچھ اور ہی بنانا چاہتا. حالانکہ دیوبند کس کا نام ہے؟ قرآن و سنت کی اتباع کا نام ہے. الحمدللہ العظیم. اب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ قرآن و سنت کی منشا یا اس کی روح کے مطابق عمل اگر کوئی کر رہا ہے اس وقت حنفیت میں، تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر، اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہے. اگرچہ بعض محسوس بھی کریں گے، کہہ رہے جی دیکھو اکابر کا نام لینے سے روکتا ہے. لیکن اس وقت کی دانش یہ ہے، اگر آپ بڑے ایلیٹ کلاس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا نام نہ لیں. نظریات، وہ لوگ اسی طرح ہی آگے تک بڑھیں، پیش قدمی کی ہے. اور آپ مجھ سمیت سب دیوار کے ساتھ لگ گئے، ایک طرف کر دیا ہم نے. تو یہ ایک طرز ہے کام کرنے کا. تو یہ 40 اسباق
اور اس کے ساتھ پھر ہماری آ گئی رمضان آیا تو اس سے متعلق، حج آیا تو اس سے متعلق، عمرہ آیا تو اس سے متعلق، جو جو چیز وہاں ضرورت پیش آتی رہی اس کے لیے تھوڑا سا ورک کیا، وہاں ایک ورکشاپ کرائی، کتاب بن گئی۔ میرے ہاتھ کی تالیفات بہت کم ہیں اس میں، الحمدللہ 28-30 کے قریب ہیں، تقریباً وہی ہے جو کام کیا تھا وہ آگے چل کر خود بخود مرتب ہو گیا۔ ابھی حال ہی میں ہم نے وہاں، اللہ کا شکر ہے کہ اس سال ہمارا پورا مشن تھا کہ ہم نے تاجروں کے لیے، ملازموں کے لیے، زراعت پیشہ لوگوں کے لیے ورکشاپس تیار کرنی ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اب تقریباً تینوں اپنے آخری مراحل میں کہ ہم طبقات کو ٹچ کریں۔ پہلے تاجروں کو بلا لیں، ان کو ان سے متعلقہ جو دینی رہنما اصول ہے تجارت کے ان کو بتلا دیں، پھر ملازموں کو بلا لیں، ان سے متعلقہ جو دینی اصول ہیں ان کے سامنے رکھ دیں، پھر زراعت پیشہ لوگ، ہمارا ساحیوال ارد گرد سارا زرعی رقبہ ہے، ان لوگوں کو مدعو کریں، ان طبقات تک ہماری بات پہنچ جائے۔ تو پھر جب انسان چلتا ہے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا جاتا ہے۔ کتنے کام ہیں، یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن اس کا آغاز میں نے عرض کیا آپ کیا کر سکتے ہیں، روزانہ ایک چھوٹی سی حدیث، چاہے زیادہ طالبین کی شروع کر لیں، اس کے اندر اسی طرح کی 40 احادیث ہیں، تو آپ یہ آغاز کریں، انشاءاللہ اللہ قافلہ بنا دیں گے۔ کام کا طریقہ یہی ہوتا ہے، بڑا کام سوچ کر کریں، پھر وہ کام نہیں ہوتا، وہ ایک لیڈر بننے کا شوق ہوتا ہے، ورکر جو ہوتا ہے وہ ابتدا سے چلتا ہے۔ تو اس سے مایوسی نہ ہو کہ میں آج یہ جناب نورانی قاعدہ پڑھاؤں گا بڑے لوگوں کو، آپ پڑھانا تو شروع کریں، آپ ترجمہ قرآن کریم شروع کر لیں، آپ 40 اسباق کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ لیں۔ اس سے پہلے لیول 1 ہے ہمارا مکی مدنی قاعدہ کے نام سے، وہ اس کے بعد آیا کہ یہ تھوڑی سی ہائی فائی تھی، اس سے بھی جب دیکھا کہ نیچے ہمارا معاشرہ اس سے بھی نیچے جا چکا ہے، نماز با ترجمہ، اس کا لفظی ترجمہ، اس کے فرائض واجبات، اس کے اندر 10 دعائیں، 10 احادیث، اس کے اندر کچھ اور آداب ہیں ساتھ شامل کر دیے، مسجد کے، تجارت کے، سلام کے، کھانے کے، دعوت کے، 10 8 آداب اس کے اندر شامل کر دیے۔ وہ ساری چیزیں اب لیول 1 کے طور پر اپنے نمازیوں کے اندر کئی لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب لوگوں کو کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے نا، آگے ان کی ڈیمانڈ آنا شروع ہو جاتی ہے، مولوی صاحب جس طرح آپ نے یہ کرایا نا، ہمیں اس عنوان پر بھی تھوڑا سا بتلائیں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، انشاءاللہ میرے جتنے یہاں حضرات اہل علم موجود ہیں ان کے اساتذہ سے رابطہ کریں گے، ان کو بہترین راستہ بتا دیں گے، آپ کہاں کہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن شرط بنیادی وہی ہے کہ اندر جذبہ ہو کچھ کرنے کا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میری زندگی میں دین میں نقص پیدا نہیں ہو سکتا بس۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ موفق بنا دیں گے، مؤید بنا دیں گے۔ پہلے آپ کا قدم ہے، پھر تائید آتی ہے، پھر توفیق ملتی ہے، ٹھیک ہے۔